سر اپوزیشن اتحاد کی بہت ساری ویسے اور باتیں ہیں جو آپ سے کروں گی، لیکن ابھی تک کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ سوال میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کو آپ الائنس نہ سمجھیں، ابھی الائنس بنا نہیں ہے. تو سر کیا اس کے اندر ڈیلیز کیا ہیں؟ جب الائنس بنے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ لوگ کوئی اعلامیہ اس کا ایشو کریں گے، کوئی سربراہ اناؤنس کریں گے، کیا ہوگا؟ الائنس تو بن گیا ہے، میڈیا نے بنا دیا ہے، ہم نے بنا دیا، پہلے گرینڈ تھا وہ الائنس پہ آ گیا. نہیں گرینڈ الائنس ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے. ابھی کوئی الائنس نہیں ہے جی. ابھی ایک ابتدا ہے اس بات کی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی سوچ ایک کی جائے، اتفاق کیا جائے ان ایشوز پر جن پہ ہو سکتا ہے. ورنہ یہ ہم تو اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن دو بڑی جماعتیں اسمبلی میں ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہیں. ان دونوں کے آپس کے میں بڑے تحفظات ہیں اور اختلافات بھی ہیں، الیکشن بھی آپس میں لڑے ہیں. تو ان کا یہ توقع رکھنا ان سے کہ وہ اکٹھے ہر ایشو پر ان کی اتفاق ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے اس وقت. صحیح. تو جن باتوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک کانفرنس ہوسٹ کی تھی اسد زئی صاحب نے اور میں نے، جس میں ہم نے ایک نقطہ رکھا آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اس پر سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد اب میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی کامن ایجنڈا طے ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی. اپوزیشن کا الائنس بننا یہ ابھی کچھ وقت لگے گا. اس میں اگر ایجنڈا کامن طے ہو جائے تو الائنس اس پہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ الائنس چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آئین کی اور قانون کی، تو الائنس کا عمل بھی آئین اور قانون کے اندر رہیں گے. ہاں. پچھلے ایک سال میں حکومت نے بھی ایک پیسے کا کام نہیں کیا، اپوزیشن نے بھی ایک پیسے کا کام نہیں کیا. اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ رول اپوزیشن ادا کرے، چاہے اس کی حکومت سنے یا نہ سنے. ہمیں کوئی توقع نہیں ہے حکومت سے کہ ان کو کوئی سمجھ آئے گی بات، یہ ملک کے حالات کیا ہیں، لیکن کم از کم اپوزیشن اپنا رول تو ادا کرے. یہ ہماری کوشش ہے. اپوزیشن کے رول پر بھی آتی ہوں، لیکن سر پھر تھوڑا سا اس کی کیونکہ آپ آئے ہیں تو اس کو تھوڑا سا وہ کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد پی ڈی ایم کی طرف پہ کوئی چیز ہوگی کہ جماعتیں اکٹھی ہوں گی، ان کا ایک لیڈر ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز ہم ایکسپیکٹ کریں، یا یہ ایجنڈا ٹو ایجنڈا آپ لوگ بیٹھیں گے ملیں گے اس کے اوپر کوئی ایک لائحہ عمل اگر بن گیا تو طے کریں گے دیٹس اٹ؟ جی بالکل. اگر ایجنڈا طے ہو جاتا ہے، ایک الائنس بن جاتا ہے، تو پھر ایک اپوزیشن کا الائنس ہوگا جس نام سے بھی ہو. اس کی لیڈرشپ نہیں ہوتی، ایک اس کا کنوینر ہوتا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب تھے پی ڈی ایم کے اور میں اس کا سیکرٹری تھا. تو اس طرح کا الائنس بن سکتا ہے، لیکن پہلے سوچ پر اتفاق ہونا چاہیے. اگر سوچ پہ اتفاق پیدا نہیں ہوگا، اگر پی ٹی آئی اپنے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر رہے گی، ہمارا مقصد تو صرف عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے، تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوتا. ابھی تک یہی مقصد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، لیکن ماضی میں پچھلے ایک سال میں ان کا یہی ہدف رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. تو یہ ہدف نہیں ہے سیاسی. یہ جو ملک کے معاملات کا حل ہے، عمران خان صاحب کی مشکل کا حل بھی اسی معاملے کے اندر ہے. اگر ملک کے معاملات حل ہوں گے تو ان کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہے وہ قانون کے مطابق ملک چلے گا تو وہ ناانصافی دور ہو جائے گی. اچھا جو بھی سر آئین کی بالادستی کی بات ہے، رول آف لاء کی بات ہے، کسی بھی اور ایشو کی بات ہے، آپ لوگوں کے خیال میں لاہ عمل یا سلوشن کیا ہے؟ سڑکوں پر نکل کر یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ حل کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں نے عوامی تحریک چلانی ہے؟ کیونکہ جو ہم تک پہنچی بات وہ تو یہی ہے کہ عید کے بعد آپ لوگ ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کریں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہ ہم نے سنی ہے نہ کبھی ہوئی ہے. عید کے بعد کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی نے پہلے کہا تھا جب یہ باتیں شروع نہیں ہوئی تھی کہ ہم عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا اپوزیشن کا رول تو ادا کریں نا. تحریک تو آخری حربہ ہوتا ہے یا آخری آپ کا اسٹریٹجی میں آخری حصہ ہوتا ہے. مجھے تو آپ کا بھی ڈائسنٹ نظر آ رہا ہے سر باقی پارٹیز کے ساتھ ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر، جیسے کیونکہ اسد کیسر صاحب یہ سب لوگ تو آ کے کہہ رہے ہیں ٹاک شوز کے اوپر بھی اور میڈیا کے سامنے بھی کہ ہم تحریک چلائیں گے عید کے بعد. پی ٹی آئی کو حق ہے، پی ٹی آئی نہیں وہ الائنس وہ کہہ رہے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس چلائے گا. نہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اپوزیشن الائنس ہوگا تو اس کے بعد تحریک ہوگی. میں اسی لیے آپ سے سوال پوچھا کہ الائنس ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں اور پہلے آپ نے باقی جو کانسٹیٹیوشنل میتھڈز ہیں وہ اپنے بحال ان کو استعمال کرنا ہے. اور سڑک پہ بھی جمہوریت سڑک کی اجازت دیتی ہے. آپ جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں. آپ یہاں سے شروع نہیں کرتے. پی ٹی آئی نے یہاں سے کام شروع کیا. ابھی بھی شاید ایسا ہی ان کا کوئی مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن کیا دین از اٹ سیف ٹو سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد سڑکوں پر آتی ہے تو باقی جماعتیں شاید اپنی میرا نہیں خیال آپ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے؟ جی ہماری کوئی اتنی بڑی حیثیت بھی سڑک پہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اس معاملے کا حصہ اس وقت نہیں بننا چاہتے. اچھا
جیسے مولانا گل نصیب صاحب ہیں, میں نے بلکہ جمعیت علماء اسلام کے بھی کچھ ایک دو لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ سڑکوں پر آنے سے ہی مسئلے کا حل ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ پر سڑکوں پر آنے کی اور باہر نکلنے کی ول کم نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں OSD بنایا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے انتظار کریں, جبکہ گھر بیٹھ کے مسئلے حل نہیں ہونے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے. آپ کی شاید اس پہ اپروچ ڈفرنٹ ہے. آپس میں بہت تحفظات ہیں. اب ایونچولی تو پاکستان میں تو یہی نظر آتا ہے کہ حکومت کے کان نہیں ہوتے, وہ سنتے نہیں ہیں کسی کی, اپنے زوم میں رہتے ہیں, اپنی طاقت کے زوم میں. پھر جو ہائیبریڈ حکومتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ طاقت کے زوم میں ہوتی ہیں. یہ ہائیبریڈ حکومت ہے جی, یہ ہائیبریڈ پلس ہے. ہائیبریڈ پلس خود کیا, میں نہیں کہتا, وہ خود کہتے ہیں ہم ہائیبریڈ پلس ہیں. کس نے کہا؟ عمران خان صاحب ہائیبریڈ کہتے تھے, تو یہ ہائیبریڈ پلس کی ہم نے بات سنی ہے کہ کئی وزراء نے ٹی وی پر کہا کہ یہ ہائیبریڈ پلس حکومت ہے. ہاں, وہ کہیں نہ کہیں بٹوین دی لائنز اعتراف تو کرتے ہیں, سو مینی ورڈز نہیں کہتے کہ ہائیبریڈ پلس ہے. آج ایک بڑا کلیئر رول اسٹیبلشمنٹ کا موجود ہے, فزیکلی میٹنگز کے اندر میٹنگ چیئر کرتے ہیں, تو وہ سب چیزیں یہ اس طرح حکومت چل رہی ہے. اس میں ان کا یہ طریقہ ہے, وہ سمجھتے ہیں اس میں بہتری ہے ملک کی, تو وہ بے شک چلائیں. مجھے اس سے کوئی اختلاف اس حد تک ہے کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, اس بات کو ایگزامن کر لیں. لیکن ملک کا کیا بنے گا, بات ملک کی ہونی چاہیے. اپوزیشن بھی, حکومت بھی ملک کے ترقی کو اپنا ہدف سمجھیں گے تو یہ سب مسائل حل ہوں گے. نفاق کے اندر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی عوام کی ایک بڑی تعداد کی سوچ کچھ اور ہو اور آپ اس کو کوئی اور سوچ مسلط کرنا چاہتے ہو. یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ نے آج ملک کی مسائل کو آگے رکھیں گے. یہ تھوڑا اپنی جو سٹیٹڈ پوزیشنز بنی ہوئی ہیں اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی, تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا, آپ نے کہا ایک پیسے کا کام نہیں کیا گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی. گورنمنٹ پر تو میں آتی ہوں, اپوزیشن کو کیوں آپ بلیم کر رہے ہیں کہ ایک پیسے کا کام نہیں کیا؟ کیونکہ ہم ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم عدالتوں میں بھی جہاں ان کے خلاف جو ایشوز لے کے جا سکتے ہیں ہم گئے ہوئے ہیں, ہم فلور آف دا ہاؤس پر بھی جو احتجاج کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, جتنی ہماری استطاعت ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. بلکہ ابھی بھی اون عباس بپی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ PTI کہتی ہے ان کو اغوا کر لیا ہے, ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر میں گھس کے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہم پہ تو اس طرح کا پریشر آتا ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہم نے جمہوریت کو امریت میں بدل دیا ہے. یہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, یہ ایک بدترین امریت بن گئی ہے. اگر ہم لوگوں کے جو اسمبلی میں بات کرے گا, جو ٹی وی پہ بات کرے گا, اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے, گھر توڑیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, یہ سیاست نہیں ہوتی. یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں دنیا میں, اور پاکستان میں بھی تقریباً ختم ہی ہو گئی تھیں. اس کو بحال بھی آ کے عمران خان صاحب نے کیا ہے. جو جمہوری رویے, جو پارلیمانی رویے ان کے رہے ہیں, جس طرح انہوں نے 4 سال حکومت چلائی ہے, جھوٹے کیسز بنائے ہیں, تو یہ خرابی ان کی پیدا کرتا ہے. 13 سے 18 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا کسی کے خلاف کوئی, ورنہ بڑی بدترین باتیں PTI کرتی تھی. ہم نے ان کو حکومت میں عزت بھی دی. مجھے کھڑا صاحب کہہ دیں کہ کبھی ان کا کام نہ ہوا ہو, ڈیلے ہوئی ہو, عزت نہ ملی ہو, میں خود جاتا رہا وزیر ان کے پاس, 3-4 دفعہ میں گیا ہوں ان سے, جا کے ان کے کچھ مسائل تھے وہ حل کیے. تو جب آپ وہ قدریں چھوڑ دیں گے, اور بدقسمتی یہ ہے ملک کی کہ جو اس کے بعد حکومت آئی ہے اس نے ان قدروں کو ان سے بھی زیادہ پامال کیا ہے. انہوں نے تو مکمل, وہ اگر 50% تباہی تھی تو یہ 100% تباہی ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یا PTI نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ غلطی ان سے ہوئی ہے. ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ اپنی غلطی کا احساس کریں, اپنے رویے کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں. آپ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا. ایک تو یہ کہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے, آپ نے کہا اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. پہل کون کرے گا یا کرنا چاہیے کس کو؟ سر پہل میں کیا, حکومت ہی کرتی ہے. بڑا بھائی تو وہ ہوتا ہے نا. بڑا کمزوری یہ نہیں ہے, یہ حکومت کا کہ مفاد میں ہے, کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے اگر وہ یہ انیشیٹ کرے. آج کی اپوزیشن صرف اپوزیشن نہیں ہے, ان کے پاس ایک حکومت ہے. اس حکومت کو چلا کر دکھائیں, پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, پھر لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے. اگر وہ حکومت بھی وہی رویہ رکھے گی جو ماضی میں PTI کا رہا ہے, پنجاب کے اندر, وفاق میں, KP کے اندر, تو پھر کوئی بہتری کی توقع تو نہ ہوئی نا. اگر آپ سوچ نہیں بدلیں گے. آج وقت ہے عمران خان صاحب کا اپنی جو 4 سال حکومت اس پر سوچنے کا. PTI کی سوچ صرف ایک شخص کی سوچ ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اگر وہ اپنی سوچ بدل لیں گے PTI کی سوچ بدل جائے گی. جو ان کی لیڈرشپ اس وقت باہر ہے, جو جسے مڈل ٹیئر لیڈرشپ کہتے ہیں, جو وقتاً فوقتاً بدلی جاتی ہے, یہ وہ ڈیلی ویجز والے تقریباً سارے ہی چل رہے ہیں. اچھا, تو ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل یہ ہے کہ ہمیں کچھ وہ سوچ سے اتفاق کر لیں گے اگر عمران خان صاحب اپنی سوچ بدلیں گے. اور میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ویکنس دکھائیں,
لیکن آپ کم از کم وہ رویے دکھائیں جس سے کیا مثال کے طور پہ 1.5 سال سے وہ جیل میں، ہو سکتا ہے ان کے رویے میں کوئی جنون تبدیلی بھی آ گئی ہو، سوچیں آتی ہیں نا جیل میں، آپ کو بھی آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رویے میں تبدیلی عمران خان صاحب کی ایسے آ سکتی ہے جو کہ ٹرانسلیٹ ہو بعد میں پی ٹی آئی میں اور بہتری آ جائے گی اس پورے ڈیڈ لاک کے اندر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار کے پی حکومت کے اندر ہو سکتا ہے. کیسے؟ اس کو درست کریں، اس کے حالات درست کریں. کیا خرابی ہے کے پی کے گورنمنٹ میں؟ وہ چیف منسٹر صاحب بڑے مصروف نہیں ہے سر، وہ بیچارے خرابی کسی حکومت میں نہیں ہے. وفاقی حکومت بھی بڑی کامیاب حکومت ہے، پنجاب بھی کامیاب ہے، سندھ بھی کامیاب ہے، بلوچستان بھی کامیاب ہے. کے پی کے والے تو کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن پورا کر رہے ہیں، وہ تو کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہ کرپشن سارے وزراء کا جو ہے وہ پورا آڈٹ ہوگا کہ کس طرح سے وزارتیں کام کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو کچھ کر تو رہے ہیں کے پی کے میں سر. انٹرنل پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بنائی ہے، کیا جائزہ لیں گے؟ جہاں لوگ پیسے دے کر وزیر لگتے ہیں وہاں کرپشن ہے. کیا کمیٹیاں بنائیں گے؟ یہ سارا کے پی جانتا ہے. تو پھر چھوڑیں ان باتوں کو. دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. جب ایک صوبے کے حالات درست ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے تک نظر آتا ہے. جب وزیر کرپشن کرتا ہے پھر افسران بھی کریں گے، پھر پولیس بھی کرے گی، پھر ہر محکمہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس وزیر کی جیب بھرنی ہوتی ہے نا. یہ وزیر اعلیٰ کی جیب بھرنی ہوتی ہے. وہ گھر سے پیسے تو نہیں بنا کر لاتے، وہ لوگوں سے لیتے ہیں. الیکشن پہ جو پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ریکور بھی کرنے ہوتے ہیں. الیکشن پہ اس وقت کوئی پیسہ نہیں لگا ان کا. یہ بھی کہ میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کسی شخص نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے. ایک ویو تھی جس کے اندر وہ سارے ویو تھی سب کو. لیکن پھر کل مولانا غفور حیدری صاحب نے ایک بات کہی ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا الائنس ہو، ان معاملات کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہو، جو ایک بہت بڑا بیریئر ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ذات ہے. دیکھیں وہ بالکل ان کے یہ رائے ہو سکتی ہے. آپ کی بات یہی آپ بھی امپلائی نہیں کر رہے سر کہ نہیں، میں یہ امپلائی نہیں کر رہا. میں تو یہ ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کے سامنے ایک اپنی بدلی ہوئی ایک نیو پی ٹی آئی کا امیج رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس صوبے کو اس طرح چلائیں کہ وہ کامیاب نظر آئے. چلیں آپ یقین کریں میں تو جاتا ہوں، لوگ تنگ ہیں وہاں پی ٹی آئی کی حکومت سے، لیکن وہ کہتے ہیں چوائس کوئی نہیں ہے. ہم نہ پی ایم ایل این کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں. باقی جماعتیں چھوٹی ہیں، ہم کہاں پر جائیں؟ تو ہم بائی ڈیفالٹ یہاں پر بیٹھیں.